جیسا کہ پہلے ہی آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے بہت ہی مختصر تفسیر کے ساتھ، کہ الحمدللہ آج 7واں پارہ ہے اور اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ چنانچہ 7ویں پارے کے اندر دو حصے ہیں، ایک حصہ ما بقیہ سورہ مائدہ کا اور دوسرا حصہ سورہ انعام کا۔ چنانچہ پہلے حصے سورہ مائدہ کے اندر کچھ اہم باتیں ذکر کی گئی ہے۔ نمبر 1، حبشہ کے نصارہ کی تعریف کی گئی کہ حبشہ کے نصارہ بہت اچھے ہیں، انہوں نے جب قرآن کریم اور وحی کے بارے میں سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، تو سن کر کے وہ ایمان لے آئے۔ حلال اور حرام کے چند مسائل ذکر کیے گئے، چنانچہ بتایا گیا کہ کچھ چیزیں حلال ہے اور کچھ چیزیں حرام ہے، اور ان میں سے ایک قسم کے تعلق سے ذکر کیا گیا کہ قسم کھانا اگر لغو قسم ہے تو اس پر تو کوئی مواخذہ نہیں، لیکن اگر یمین غموس ہے، یعنی قسم کھائی ہے کسی کام کے کرنے یا کسی کام کے نہ کرنے پر، اور پھر اس قسم کو وہ پورا نہیں کرتا، تو پھر ایسی صورت میں وہ حانث کہلاتا ہے اور قسم کا کفارہ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ قسم کا کفارہ جو قرآن کریم کی ان آیتوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے، یا انہیں کپڑا پہنائے، یا ایک غلام کو آزاد کرے، اور اگر ان تینوں کے کرنے کی طاقت اور استطاعت نہ ہو تو کم از کم 3 روزے رکھے۔ اس کے بعد شراب، جوا اور بت پرستش وغیرہ کی حرمت کو بیان کیا گیا۔ ساتھ ہی میں حالت احرام میں محرم جو محرم ہے، جس نے جو حالت احرام میں ہے، تو کیا وہ شکار کر سکتا ہے یا نہیں، تو بتایا گیا کہ شکار نہیں کر سکتا ہے، البتہ آبی شکار، پانی کا اندر جو بھی شکار ہے ان کا اس کو شکار کرنا جائز ہے۔ وصیت کے تعلق سے بتایا گیا کہ وصیت کرنا ایک اچھا فریضہ ہے کہ جب موت کی کیفیت محسوس کرے تو پھر قابل وصیت چیزوں کے لیے وہ وصیت کرے اور اس کے لیے 2 معتبر گواہ بھی بنا لے۔ 4 قسم کے جانور مشرکین حرام سمجھتے تھے، اس کا تذکرہ کیا گیا، بحیرہ ہے، سائبہ ہے، وسیلہ ہے، حام ہے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کا تذکرہ اور قیامت کے دن جو مکالمہ پیش ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے اور دیگر انبیاء بھی ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لایا جائے گا، ان کی امت ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ کیا اے عیسیٰ تم نے اپنی امت کے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ وہ تمہیں یا تمہاری والدہ کو، تمہاری ماں کو خدا مانے؟ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں تو ان کو وہی دعوت دے کر کے آیا تھا جو دعوت اے اللہ آپ نے ہمیں دی تھی، اور پھر مجھے آپ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اس کے بعد ان لوگوں نے کس طرح سے عبادت کی ہے اس کا علم ہے اللہ آپ کو ہے یا یہ لوگ جانتے ہیں، یعنی وہ برات کا اظہار کر لیں گے۔ ایسی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہیں گے کہ اگر یہ سزا کے مستحق ہے تو اے اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا حصہ سورہ انعام کا جو اس پارے میں بیان کیا گیا کا ابتدائی حصہ ہے، جو اس بارے میں بیان کیا گیا ہے، اس صورت میں 3 اہم باتیں ذکر کی گئی ہے۔ نمبر 1، توحید، رسالت اور قیامت۔ توحید کے تعلق سے اشارہ کیا گیا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب نازل کر دیتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹولتے تو جو یہ کافر ہیں وہ یہ کہہ دیتے یہ تو صریح جادو ہے، اس لیے ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور اس پر بھی ہم ایمان نہیں لاتے ہیں۔ پھر آگے چل کر بتایا گیا کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ فرشتے کیوں نہ ہمارے اوپر نازل ہوئے اور فرشتہ آ کر کے جو ہے ہم کو پیغام پہنچاتا، تو پھر ایسی صورت میں یاد رکھیے اگر ہم فرشتہ بھیج بھی دیتے تو پھر ان کو مہلت نہ ملتی ان کے انکار کرنے کی بنا پر، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی ہی شکل میں اتارتے، اور اگر انسانی شکل میں اتارتے تو ان کا شبہ برابر پھر بھی باقی رہ جاتا کہ یہ تو انسان ہے، معلوم نہیں فرشتہ ہے بھی یا نہیں۔ اسی طرح سے آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عظمت و کبریائی کے تعلق سے بیان کیا گیا
اور اللہ کی قدرت اور بے شمار نشانیوں کے ذریعے سے دلیل دی گئی کہ جو کائنات میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اللہ کی قدرت، وہ اللہ کا پتہ بتاتی ہے۔ چنانچہ ایک اہم واقعہ بیان کیا گیا، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ اللہ رب العزت نے نحل، یعنی کہ یہ واقعہ تو سورہ نحل کے اندر ہے، یہاں پر وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، کہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے چوپاؤں میں بہت ساری چیزیں رکھی ہے، اس میں سے ایک دودھ بھی ہے کہ یہ دودھ بالکل گوبر اور پیشاب کے بیچ سے اللہ تعالیٰ بنا کر کے تمہیں پیش کرتا ہے، اور یہ پینے والوں کے لیے انتہائی یعنی کہ انتہائی صاف ستھرا ہوتا ہے اور انتہائی پیاس بجھانے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بیان کیا گیا کہ بہت سارے انبیاء آئے ہیں اے نبی آپ سے ہی پہلے، اس لیے آپ ملول خاطر نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، بلکہ جس طرح سے آپ کو ستایا جا رہا ہے آپ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء اور رسولوں کو ستایا گیا ہے، ان کے نام لیے گئے کہ کون کون سے وہ نبی تھے۔ اس کے بعد حضرت قیامت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، اور قیامت کے دن کا جو عذاب ہے وہ نہیں ٹلے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہوگی جس عذاب کو ٹال دیا جائے۔ روز قیامت مشرکین سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا، بلاؤ اگر تمہارا کوئی شریک ہے۔ اس روز جہنمی یہ تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جاتا تاکہ وہ اللہ رب العزت کی آیات کو نہ جھٹلاتے اور وہ ایمان والے ہی رہتے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔